अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ व्लॉग में खुश आमदेद। मैं हूं अंजुम फारूक। आज पीटीआई 3 अर्जियां लेकर 2 अदालतों के दरवाजे पर खड़ी थी। पेशावर हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिला है और जो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से बल्ले का जो सिंबल है, बल्ले का निशान है, वापस लिया था और उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलादम करार दिए थे, उस फैसले को मुअत्तल कर दिया है। ये बहुत बड़ा रिलीफ है क्योंकि आप जानते हैं कि अब मुल्क के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं और अगर इस वक्त बल्ले का निशान पीटीआई के पास ना होता तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, बतौर पार्टी उनका वजूद ख़तरे में पड़ जाना था। तो बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और दूसरी 2 अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दी हैं। एक के अंदर उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, मगर इलेक्शन कमीशन ताहाल नाकाम है उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देने से। उनके लोगों से कागजात नामजदगी छीने गए हैं, उनसे जलसे जुलूस करने नहीं दिया जा रहा, गिरफ्तारियां हो रही हैं, एमपीओज़ के तहत लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। अब देखते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है या नहीं मिलती, इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का नोटिस होता है या नहीं होता। और दूसरा, पीटीआई चाहती है कि जो इमरान खान का तोशाखाना का फ़ैसला है उसको मुअत्तल किया जाए और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया था उसको कलादम करार दिया जाए। ये रिलीफ पीटीआई को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इमरान खान जो है इलेक्शन के लिए अहल होंगे या नहीं होंगे, बहुत सारी ख़बरें आ रही हैं, बहुत सारी इतलात हैं, वो आज आपके साथ शेयर करनी है। बल्ले का निशान पीटीआई को मिला है तो ये पीटीआई के लिए बहुत खुशाइंद है। बल्ले का जो सिंबल है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट इतना नहीं है, ख़वातीन के अंदर ये लिटरेसी रेट और भी जो है कम है मर्दों की निस्बत। तो देही इलाकों के अंदर मज़ीद ये कमी आती है। शहरी इलाकों में फिर लोग पढ़े लिखे हैं, देही इलाकों के अंदर लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। वो जहन बढ़ के जाते हैं कि उनको उम्मीदवारों के नाम लिखे हुए नहीं पता होते। वो अपना जहन बना के जाते हैं कि उन्होंने बल्ले के ऊपर मोहर लगानी है, तीर के ऊपर मोहर लगानी है, शेर के ऊपर लगानी है, किताब के ऊपर मोहर लगानी है या पतंग के ऊपर मोहर लगानी है। वो यही सोच के जाते हैं, उनको जो चीज़ नज़र आती है उसके ऊपर वो मोहर लगा देते हैं। वो लोगों के नाम नहीं पढ़ सकते कि फ़लाँ इमरान खान कहाँ लिखा हुआ है, नवाज शरीफ कहाँ लिखा हुआ है, आसिफ जरदारी कहाँ लिखा हुआ है, मौलाना फजल रहमान कहाँ लिखा हुआ है। तो ये एक आवाम के लिए बहुत बड़ा, उनके वोटर के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है कि अब वो बल्ले का निशान देख के एटलीस्ट जो है ना वो ऊपर स्टैंप लगा सकते हैं। उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अगर ये ना होता तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान थे। एक तो उनको वोट डालने के अंदर ज़ाहिर है जो पीटीआई का वोटर है उसको बड़ी दिक्कत आनी थी, वो उस वोटर को बहुत दिक्कत आनी जो नाम पढ़ नहीं सकता। इसने बल्ला देख के मोहर लगाना था, उसके लिए बड़ा रिलीफ मिला है और वो ज़ाहिर है उस तरह से कर वोट डाल सकेगा। अगर ये भी ना होता, इससे भी आगे चलें, ये मामला भी वो तय हो जाता तो आगे चल के पार्लिमानी निज़ाम के अंदर पीटीआई का वजूद ख़तरे में पड़ जाना था। जो रिज़र्व सीटें होती हैं ख़वातीन की 17% होती हैं, वो पीटीआई को ऑब्वियसली नहीं मिलनी थी। जो अक़लियतों की सीटें होती हैं वो पीटीआई को नहीं मिलनी थी। वो कौमी असम्बली में भी नहीं मिलनी थी, पंजाब असम्बली में भी नहीं मिलनी थी, सिंध बलूचिस्तान और केपी असम्बली के अंदर भी नहीं मिलनी थी, क्योंकि कानून मौजूद है कि जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं उन्हीं को जो है, और जो एक एक निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ती हैं उन्हीं को रिज़र्व सीटें मिलती हैं, बाकी आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं मिलती। अगर ये नहीं होना था तो इनको हमने आज़ाद उम्मीदवार कंसिडर होना था। किसी को कुछ निशान, पीटीआई के किसी उम्मीदवार को हो सकता है, किसी को जो है ना बैल मिल जाता, किसी को टोकरी मिल जाती, किसी को कुछ मिल जाता, मगर उसका बड़ा नुकसान होना था, ये बड़ा। और आगे सेनेट का इलेक्शन है, सेनेट के इलेक्शन के अंदर फिर पीटीआई की उस तरह से नुमाइंदगी नहीं होनी थी। पीटीआई को एक भी सीट नहीं मिलनी थी, ना पंजाब से, ना केपी से, ना बलूचिस्तान से, ना सिंध से, तो और ना फेडरल से मिलनी थी। तो बड़ा ही नुकसान हो जाना था, सेनेट के अंदर भी उनकी नुमाइंदगी कम हो जानी थी। तो ज़ाहिर है ये भी उनका रिस्टोर हुआ है। और इसके अलावा जब आप पार्लिमानी निज़ाम के अंदर होते हैं, कौमी असम्बली में होते हैं या सूबाई असम्बलियों के अंदर होते हैं, तो स्पीकर का इलेक्शन होता है, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है। आप भले जिसको मर्जी वोट डालें, आप तो जो है ना आज़ाद कंसिडर होंगे। आपके ऊपर कोई ज़ाहिर है पार्टी की जो है ना वो आपके जो डिसिप्लिन है उसकी खिलाफ वर्जी आप कर ही नहीं रहे। प्राइम मिनिस्टर का वोटिंग होती है, उसके अंदर आप किसी को भी जो है ना वोट डाल सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर की तो ओपन होती है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तो फिर भी खुफिया होती है। उसके अलावा जो बजट सेशन होता है, बजट अप्रूव करना होता है, उसके अंदर भी आप कहीं मर्जी वोट डाल सकते हैं, आपके खिलाफ पार्टी का डिसिप्लिनरी एक्शन हो ही नहीं सकता। एतमाद का वोट है या अदम एतमाद का वोट है, तो ये सारी चीज़ें करते हुए पीटीआई के लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी थी। उनकी अपनी मर्ज़ी थी, वो आज़ाद कंसीडर होने थे, बल्ले के वो पीटीआई के नाम के ऊपर वो जीत के आना था, मगर वो डाल सकते, उनके खिलाफ फिर कोई एक्शन नहीं हो सकता। जो 63A की जो कानून है वो उनके ऊपर लागू नहीं हो सकता। आइन का जो आर्टिकल 63A कहता है ना, वो जिसकी तशरीह ज़ाहिर है आपको पता है पिछले दिनों उन्होंने की थी हमारे जस्टिस बंदयाल साहब ने,
تو وہ پھر ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگا، ان کا ووٹ کنسیڈر ہونا تھا وہ اب تو ہو سکے گا کیونکہ وہ پارٹی کے ڈسپلن کے اندر ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو بطور پارٹی جو اس کا وجود ہے نا وہ بڑا ڈینجرس ہو جانا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ جو فیصلہ ہوا ہے ان کے حق میں ہوا ہے، یہ حتمی ہے یا نہیں ہے؟ یہ حتمی نہیں ہے، یہ انٹرم جو ریلیف ہے ان کو، کیونکہ یہ فیصلہ معطل کیا ہے. اس کے بعد ظاہر ہے اب وہاں پہ سردی کی چھٹیاں ہیں، 5 تاریخ تک چھٹیاں ہیں، اس کے بعد 6-7 تاریخ کو یا 8 تاریخ کو آگے ویکینڈ آ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے 8-9 کو لگے. اور اس کے وقت جو ہے جب 2 رکنی بینچ سنے گا تو وہ پھر الیکشن کمیشن کے وکیل کو بھی سنے گا، اٹارنی جنرل کو بھی سنے گا، کیونکہ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اٹارنی جنرل خود بھی جائیں گے تو پھر ایک بڑے لیول پھر وہ دلائل ہوگا. آج تو جو جج صاحب تھے انہوں نے بظاہر یہ فیصلہ میں بتا دیتا، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کیا جاتا ہے اور پی ٹی آئی کو بلے کا نشان بحال کیا جاتا ہے. الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں کہ وہ انٹرا پارٹی انتخابات کا عدم قرار دے. یہاں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر کیا جا رہا ہے. یہ جج صاحب نے کہا ہے اگر عدالت کل اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ الیکشن کمیشن کا آرڈر ٹھیک نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جج صاحب نے پوچھا. اگر پارٹی سے انتخابی نشان لیا جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ یہ بالکل ٹھیک. انہوں نے کہا اگر نون لیگ سے شیر، پیپلز پارٹی سے تیر، جے یو آئی فے سے کتاب واپس لے لی جائے تو پھر ظاہر ہے ان کا کیا ہوگا. تو اس لیے جو حتمی فیصلے تک جو ہے نا الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل رہے گا جب تک یہ 2 رکنی فیصلہ نہیں کرتا. یہ جو پوائنٹ جج صاحب نے کہا ہے نا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں کہ وہ انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دے، یہ اختیار کا یہ ایک ڈیبیٹ ہے. اس کے اوپر اٹارنی جنرل بھی ظاہر ہے کہیں گے میری نزدیک الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ انٹرا پارٹی کو الیکشن کو دیکھ سکتا ہے پارٹیوں کو. اور الیکشن کمیشن کا کام کیا ہے؟ پھر اور کون سا ادارہ دیکھے گا؟ تو الیکشن کمیشن نے یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، کہاں پہ مسائل ہوئے ہیں. پھر وہ جو وہاں پہ ہائی کورٹ کے برابر اور چیف الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے جج کے برابر جو آپ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، اور جو ممبر ہیں ان کو ہائی کورٹ کے جج کے برابر دیے ہوئے ہیں 4 ممبرز کو، وہ اختیار پھر آپ نے کس لیے دیے ہوئے ہیں؟ تو یہ میرے ذاتی رائے میں اس کو دیکھنا یہ ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے. میرے خیال میں ان کو پاس اختیار ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتی ہیں. انہوں نے ٹھیک دیکھا ہے یا غلط دیکھا ہے یہ ایک الگ بات ہے. جج صاحب نے فیصلہ نہیں پڑھا ہوا تھا جو الیکشن کمیشن نے دیا، تو انہوں نے کہا تھا کیا جب پلی لے رہے تھے بیرسٹر علی ظفر، وہ کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے یہ عوام کے حقوق کا مسئلہ ہے، یہ سمبل جو ہے عوام کا سمبل ہے، پی ٹی آئی کا سمبل ہے، تو اس کو ہمیں واپس کیا جائے. اور انہوں نے پلی لی تھی کہ جناب انہوں نے صرف جو ہمارے چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ وہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ان کو اپوائنٹ کیا تھا عمر ایوب صاحب نے، وہ خود ظاہر ہے ڈائریکٹ الیکشن سے جیت کے نہیں آئے، تو ان کو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے اپوائنٹ کیا تھا. تو اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ نہیں تھا، اس کے اندر باقی چیزیں بھی تھیں. جب فیصلے کے اندر لکھا ہوا تھا الیکشن کمیشن کے، انہوں نے کہا کہ نامینیشن پیپرز تو کسی کو دیے ہی نہیں آپ نے، الیکشن تو وہاں کسی کو ہوا ہی نہیں، نہ اسکروٹنی ہوئی، نہ ووٹر لسٹیں چھپیں، نہ وہاں پہ کوئی انتخاب ہوا، نہ ووٹر ہوا. عمران خان صاحب نے گور خان صاحب کو نامینیٹ کر دیا، اس کے بعد آپ نے بلا مقابلہ ان کو کرا دیا. الیکشن کا پروسیس تو نہیں ہوا. بھلے پوری پارٹیوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، باقی پارٹیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی، تحریک اور ایم کیو ایم اور دیگر جماعتیں جتنی بھی جو یہ جے یو آئی فے، اے این پی، قاف لیگ، ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے. جو جماعت اسلامی ہے وہاں پہ الیکشن اچھا ہوتا ہے، مگر قانونی حکم وہاں پہ بھی موجود ہوتے ہیں. مگر جو پارٹی زیر عتاب ہوتی ہے اس کو خاص خیال رکھنا چاہیے، ان کو خاص خیال رکھنا چاہیے تھا کہ کوئی قانونی حکم نہ ہو مگر ان کے الیکشن کے اندر حکم ہے. میرے خیال میں ابھی بھی خطرہ ٹلا نہیں ہے. جو پی ٹی آئی ہے ان کا سمبل ہے جو وہ ابھی بھی ہاٹ واٹرز میں ہے. پی ٹی آئی کو ابھی سوچنا ہوگا، بڑی اسٹریٹجی بنانی ہوگی کہ آئندہ چل کے آگے چل کے وہ کیسے ہوگا. اگر 2 رکنی بینچ الیکشن کمیشن کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے تو پھر پی ٹی آئی سپریم کورٹ جائے گی، اور اگر پی ٹی آئی کے حق میں دے دیتا ہے جو فائنل ججمنٹ ہوگی تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے نا ظاہر ہے وہ پھر سپریم کورٹ جائے گا، پھر سپریم کورٹ کے اندر فیصلہ ہوگا. تو یہ ایک بڑی چیزیں ہیں، ابھی بڑی ڈیبیٹیبل چیزیں ہیں. باقی جو لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ ہے وہ اوبیسلی پی ٹی آئی کو اس طرح سے آزادی نہیں ہے. میرے خیال میں وہ ذاتی طور پہ بھی بہت انگیج ہیں، وہ جلسے جلوس خود بھی نہیں کر پا رہے، وہ عدالتوں کے اندر بہت بیزی ہیں، ایک کے بعد ایک کیس لگ رہے ہیں، اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی لوگ نہیں ہے، کوئی پولیٹیشین وہاں پہ ہے نہیں. کچھ وکلاء ہیں، وکلاء کی خاص لمٹ ہوتی ہے ذہن کی، سوچنے کی، تو وہ خاص وہ ایک ٹائم میں 2 4 6 کام نہیں کر سکتے پولیٹیشینوں کی طرح. وہ عدالتوں میں بھی جائیں، وہ ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی کریں، وہ جلسے بھی کریں، وہ ایک شہر میں کریں، پھر دوسرے میں کریں، پھر تیسرے میں کریں، تو ان کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ ان کو اس طرح سے نہیں مل رہی ہے، جلسے جلوس وہ نہیں کر پا رہے ہیں. ان کے لوگوں کو بھی ظاہر ہے ایم پی او کے تحت گرفتار کیا جا رہا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی آج سائفر کیس میں بیل ملی تھی، ان کی روکار بھی جاری ہوئی، مگر ان کو ایم پی او کے تحت 15 روز کے لیے جو ہے نا ڈیالہ جیل کے اندر ہی رکھ لیا گیا. تو یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان کا حل نکلنا چاہیے. الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، امیدواروں کو ایسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. کاغذات نامزدگی کے اوپر بہت پی ٹی آئی نے واویلا کیا، مگر آپ نے دیکھا
کہ تقریباً 2400 سے اوپر امیدوار پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے ہیں، 2100 کے قریب نون کے ہیں اور 1600 کے قریب پیپلز پارٹی کے ہیں. انہوں نے سب سے ہائیسٹ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے جو ہے نا ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا یا کاغذات جو ہے نا جمع کرائے ہیں. تو اس لیے وہ ہوئے ہیں. کچھ اکا دکا تو نہیں میں کہوں گا، چلو 10% یا 5% کس طرح کے واقعات ہوئے، اس کو اوورآل نہیں بنانا چاہیے. تو یہ مسئلہ ہے. باقی جو عمران خان صاحب کا الیکشن لڑنے کا مسئلہ ہے، وہ الیکشن مجھے نہیں لڑتے نظر آ رہے. قانون کے مطابق تو فی الحال وہ لڑتے نہیں نظر آ رہے. توشہ خانہ کی کیس ہے، اس کی جو اپیل ہے، اپیل جو لگنی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ اپنے وقت پہ لگے گی. اس کا ٹائم نہیں ہے، وہاں پہ سزا معطل ہو چکی ہے. فیصلہ برقرار ہے. سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے ہیں کہ فیصلہ جو ہے نا سزا معطل ہوتی ہے، فیصلہ معطل نہیں ہوتا، فیصلہ کالعدم ہوتا ہے. تو اپیل جب لگے گی وہ اپنے ٹائم پہ لگے گی. اس کو ابھی ٹائم ہے تو 4-6 ماہ بعد لگے گی. تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اس کے فیصلہ بھی معطل ہو جائے. یہ نئی ریٹ ڈال رہے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اب وہ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں. ایسی ہی عرضی لے کے پہلے بھی گئے تھے، اس کے اوپر اعتراض لگ گیا تھا، آج پھر انہوں نے سبمٹ کرایا. تو مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ سے کو اس نقطے کے اوپر ان کو ریلیف ملے گا، کیونکہ فیصلہ جو ہے نا وہ معطل نہیں ہوتا، فیصلہ کالعدم ہوتا ہے. اور فیصلہ کالعدم کرنے کی باری ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے. جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اپیل کا فیصلہ لگا وہی کریں گے. اگر سپریم کورٹ کے اندر اس کا فیصلہ ہوا اور فیصلہ معطل ہو گیا تو پھر یہ ایک بالکل نیا پریسیڈنٹ ہوگا اور یہ پھر سپریم کورٹ کے اندر یہ ایک ریت پڑ جائے گی، پھر ظاہر باتیں ہوں گی. تو مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ اپنے ہی فیصلے کے خلاف نفی کرے گی اور عمران خان صاحب الیکشن لڑنے کی اجازت دے گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.